مسئلہ فلسطین کیا ہے؟ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ ظفر اللہ خان، جنہوں نے قائد اعظم کی ہدایت پر 1947 میں اقوام متحدہ میں فلسطینیوں کے موقف کو مؤثر انداز میں دفاع کیا تھا، نے ایک بیان میں کہا تھا کہ فلسطین کا مسئلہ 2000 سال پرانا ہے اور آئندہ 2000 سال تک موجود رہے گا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس مسئلے کی جڑیں بہت گہری ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ مسئلہ حل کی طرف بڑھنے کے بجائے مزید پیچیدہ ہوتا چلا آیا ہے۔ وجہ تنازع بحیرہ روم کے مشرقی ساحل پر واقع مشرق وسطیٰ کی وہ پٹی ہے جس پر قبضہ کر کے پورے مشرق وسطیٰ پر کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کنٹرول کے حصول میں مقامی لوگوں سے زیادہ باہر کی ایسی طاقتوں کے مفادات وابستہ رہے ہیں جو ترکی کے جنوب سے شروع ہو کر لبنان، شام، فلسطین اور مصر سے گزر کر مراکش تک بحیرہ روم کے مشرقی ساحل پر واقع ان علاقوں کو ان کی جیو اسٹریٹجک اہمیت کی وجہ سے زیر تسلط لانا چاہتے تھے۔ ان علاقوں میں سب سے زیادہ اہمیت زمین کے اس ٹکڑے کی ہے جو 1948 سے پہلے فلسطین کہلاتا تھا اور آج کل اسرائیل اور اردن کے دو علیحدہ ملکوں میں منقسم ہے۔ جان گلب پاشا، جو ایک برطانوی آفیسر اور اردن کی فوج عرب لیجن کے کمانڈر ان چیف تھے، نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ دنیا میں بحیرہ روم کے مشرقی ساحل پر واقع اس پٹی فلسطین پر قبضے کے لیے ملکوں، قوموں اور سلطنتوں کے درمیان لڑائیوں میں جتنی تباہی ہوئی اور خون بہا ہے، اتنا کسی اور علاقے کے لیے نہیں بہا، کیونکہ یہ علاقہ نہ صرف 3 براعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کو ملانے والے راستوں کے مرکز پر واقع ہے، بلکہ قدیم دنیا کے دوسرے ملکوں یعنی چین اور یورپ کے درمیان مشہور شاہراہ ریشم کے کنٹرول میں مرکزی حیثیت بھی رکھتا تھا۔ اس لیے یہ علاقہ اپنے دور کی ہر ایمپائر، خواہ وہ قدیم مصر ہو یا ایران، رومن ہو یا سکندر اعظم کا یونان، عرب سلطنت عثمانیہ ہو یا برطانیہ اور ان کے بعد ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا لازمی حصہ یا زیر کنٹرول خطہ رہا ہے۔ 19ویں صدی کی برٹش ایمپائر کو جب نظر آیا کہ مصر میں قوم پرستی اور آزادی کی تحریک کو دبانا مشکل ہے اور اسے مشرق وسطیٰ میں اپنے مفادات کو بچانے کے لیے خطے میں کسی متبادل جگہ کو ڈھونڈنا پڑے گا، تو اس کی نظر بھی فلسطین پر پڑی، جس پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اس نے پہلی جنگ عظیم کے دوران 2 نومبر 1917 کو بلفور ڈکلیریشن کے ذریعے ایک یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ اس وقت فلسطین میں یہودیوں کی تعداد 1/3 سے بھی کم تھی، مگر مشرق وسطیٰ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں، مثلاً جنوبی ایشیا اور مشرقی افریقہ میں واقع اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے کسی متبادل اڈے کی ضرورت تھی، کیونکہ اس سے نہ صرف نہر سویز کو اپنے کنٹرول میں رکھا جا سکتا تھا، بلکہ خطے میں تیل کی دریافت سے پیدا ہونے والے مفادات کا بھی تحفظ کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، جو پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ اور فرانس کے خلاف جرمنی کا اتحادی تھا، مگر اس نے شکست کھائی۔ اس شکست کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ ترکی کے حصے بکھرے کر دیے گئے اور مشرق وسطیٰ میں اس کے علاقوں کو اتحادی طاقتوں نے برطانیہ اور فرانس لیگ آف نیشنز کے مینڈیٹ سسٹم کے تحت اپنے قبضے میں لے لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد برطانیہ نے فلسطین کے دروازے یہودیوں پر کھول دیے۔ فلسطین کی عرب آبادی نے اس کے خلاف مزاحمت کی، مگر یہودی مسلح جتھوں کے ساتھ مل کر برطانیہ نے عربوں کی اس مزاحمت کو سختی سے کچل دیا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس دور میں امریکہ ایک عالمی طاقت بن کر ابھرا، جس کے مفادات بھی عالمی تھے، اور ان مفادات کے تحفظ کے لیے اس نے جو حکمت عملی تشکیل دی وہ بھی عالمی تھی، جس میں ایک دفعہ پھر مشرق وسطیٰ کو کلیدی حیثیت حاصل ہو گئی، کیونکہ یہ خطہ نہ صرف یورپ کے دفاع بلکہ تیل کی نئی دولت کی دریافت کی وجہ سے امریکہ بلکہ یورپ اور مشرق بعید میں اس کے اتحادی جاپان کی معیشت کی بحالی کے لیے اہم حیثیت حاصل کر چکا تھا۔ ان مقاصد کے لیے امریکہ کو خطے میں ایک بااعتماد اتحادی بلکہ اڈے کی ضرورت تھی، جسے فلسطین میں ایک یہودی ریاست ہی پوری کر سکتی تھی۔ اس لیے نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کے ذریعے فلسطین کو تقسیم کر کے 2 ریاستیں قائم کر دی گئیں۔ بڑے حصے میں یہودی ریاست اور جو حصے باقی بچے یعنی دریائے اردن کا مغربی کنارہ اور غزہ کی پٹی، وہاں فلسطین کی عرب ریاست قائم کر دی گئی۔
मई 1948 में इसराइل के क़याम का ऐलान कर दिया गया और इसके साथ ही अरबों और इसराइल के दरमियान पहली जंग छिड़ गई। इस जंग में तादाद में ज़्यादा होने के बावजूद अरब अफवाज को शिकस्त हुई। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के तहत अलॉट शुदा इलाक़ों के अलावा मज़ीद अरब इलाक़ों पर कब्ज़ा कर लिया, मगर बैतुल मुक़द्दस के मशरक़ी हिस्से पर कब्ज़ा न कर सका क्योंकि जनरल गलब पाशा की कमान में उर्दनी फ़ौज ने इसराइली फ़ौज के ख़िलाफ़ सख्त मुज़ाहमत की थी। जनवरी 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाख़लत से इसराइल और हमसाया अरब ममालिक के दरमियान आरज़ी फ़ायरबंदी हो गई, मगर हालत जंग बरकरार रही। फ़लस्तीन के मसले की वजह से अरबों और इसराइल के दरमियान 1948 से अब तक 4 बड़ी जंगें हो चुकी हैं। तीसरी जंग जून 1967, जिसे 6 दिन की जंग भी कहा जाता है, अरबों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान का बायस थी, क्योंकि इस जंग में इसराइल ने न सिर्फ दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे, बैतुल मुक़द्दस और गज़ा की पट्टी पर कब्ज़ा कर लिया, बल्कि सतह मुर्तफ़ा गोलान का इलाका भी शाम से छीन लिया। अरबों और इसराइल के दरमियान 1973-74 में लड़ी जाने वाली चौथी जंग के बाद मिस्र और उर्दन ने इसराइल के साथ हालत जंग ख़त्म करके मुआहदा अमन पर दस्तखत कर दिए, मगर फ़लस्तीन का मसला जूं का त्यों रहा, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नवंबर 1947 के तहत जो इलाक़े फ़लस्तीनी रियासत के लिए तफवीज़ किए गए थे वो बदस्तूर इसराइल के कब्ज़े में थे। 1993 में इसराइल दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे और गज़ा पर मुश्तमिल फ़लस्तीनी अथॉरिटी के नाम से महदूद इख्तियारात के तहत एक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर राज़ी हो गया, मगर इससे फ़लस्तीन में अमन कायम नहीं हुआ, क्योंकि इस तनाज़े के बाकी मसाइल मसलन फ़लस्तीनी मुहाजिरीन की वापसी, बैतुल मुक़द्दस का मुस्तक़बिल और मकबूजा अरब इलाक़ों में नई यहूदी बस्तियों की आबादकारी बदस्तूर मौजूद थे। फ़लस्तीन में मौजूदा जंग, जिसका आगाज़ 7 अक्टूबर को इसराइल के शहरी इलाक़ों पर हमास के हमलों से हुआ है, दरअसल गुज़श्ता 75 बरसों के दौरान इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों के साथ रवा रखे जाने वाली नाइंसाफ़ियों, जुल्म, सख्ती और गैर इंसानी सलूक का नतीजा है। चूँकि हालिया कशीदगी का आगाज़ गज़ा से हमास की कार्रवाई से हुआ है, इसलिए हो सकता है कि इसराइल इसे फ़लस्तीनियों से खाली करवा के गोलान सतह मुर्तफ़ा की तरह इसराइल में ज़म कर ले, मगर साबिका इक़दामात की तरह इस इक़दाम से भी अमन कायम नहीं होगा।